بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ السلام علیکم یوٹیوب سامعین، اللہ کریم آپ سب کو سدا عافیت کے سائے میں رکھے، آمین ثم آمین۔ جب اللہ کریم رحمت کرنے پر آتا ہے تو کسی بھی ایک عمل کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما دیتا ہے، پھر اسی کے سبب اس پر رحمتوں کی بارش کر دیتا ہے۔ معزز سامعین، کوئی نیکی چھوڑنی نہیں چاہیے، نہ جانے اللہ کو کون سی نیکی پسند آ جائے، اور کوئی چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی نہیں کرنا چاہیے کہ نہ جانے کس گناہ پر اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے اور اس کا دردناک عذاب آ گھیرے۔ لہٰذا ہر اطاعت اور ہر نیکی کو عمل میں لانا چاہیے کہ معلوم نہیں کس نیکی پر اللہ کریم راضی ہو جائے، اور ہر بدی سے بچنا چاہیے کیونکہ معلوم نہیں کہ وہ کس بدی پر ناراض ہو جائے، اور جب وہ بخشنے پر آتا ہے تو بظاہر نیکی کتنی ہی چھوٹی ہو وہ ضرور کرم فرما دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے تین چیزوں پہ پوشیدہ رکھا، یعنی اپنی رضا کو اپنی اطاعت میں پوشیدہ رکھا، اور اپنی ناراضگی کو اپنی نافرمانی میں پوشیدہ رکھا، اور اپنے اولیاء کرام کو اپنے بندوں میں پوشیدہ رکھا۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک بار حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کہ آج رات عجیب خواب دیکھا۔ ایک شخص کو روح قبض کرنے کے لیے ملک الموت تشریف لائے، لیکن اس کا ماں باپ کی اطاعت کرنا سامنے آ گیا اور وہ بچ گیا۔ اسی طرح ایک شخص پر عذاب چھا گیا، لیکن اس کے وضو کی نیکی نے اسے بچا لیا۔ ایک شخص کو شیاطین نے گھیر لیا، لیکن ذکر اللہ کرنے کی نیکی نے اسے بچا لیا۔ ایک شخص کو دیکھا کہ فرشتوں نے گھیر لیا ہے، لیکن اسے اس کی نماز نے بچا لیا۔ ایک شخص کو دیکھا کہ پیاس کی شدت سے زبان نکالے ہوئے تھا، اور ایک حوض پر پانی پینے جاتا تھا مگر لوٹا دیا جاتا تھا کہ اتنے میں اس کے روزے آ گئے اور اس نیکی نے اس کو سیراب کر دیا۔ ایک شخص کو اس کا اعمال نامہ الٹے ہاتھ میں دیا گیا تو اس کا خوف خدا آ گیا، اور اس عظیم نیکی کی برکت سے اس کا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا گیا۔ ایک شخص کی نیکیوں کا وزن ہلکا رہا مگر اس کی سخاوت آ گئی اور نیکیوں کا وزن بڑھ گیا۔ اسی طرح میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ جہنم میں گر گیا، لیکن اس کے وہ آنسو آ گئے جو اس نے خشیت الہی یعنی خوف خدا میں بہائے تھے، اور ان آنسوؤں کی برکت سے وہ بچ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کچھ لوگوں کے ہونٹ کاٹے جا رہے تھے، میں نے جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا یہ کون ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ یہ لوگوں کے درمیان چغل خوری کرنے والے ہیں۔ کچھ لوگوں کو ان کی زبانوں سے لٹکا دیا گیا تھا۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے ان کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ لوگوں پر بلا وجہ الزام لگانے والے ہیں۔ محترم سامعین، اطاعت والدین، وضو، نماز، روزہ، ذکر اللہ، حج اور عمرہ، صلہ رحمی، خوف خدا کی وجہ سے رونا، نیز اللہ کے ساتھ حسن ظن کرنا، نیکیوں کے سب اللہ تعالیٰ نے ان پر کرم فرما دیا اور انہیں عتاب و عذاب سے رہائی مل گئی۔ وہ مالک مختار ہے، جسے چاہے بخش دے، جسے چاہے عذاب کرے، یہ سب کچھ اس کا عدل ہی ہے۔ جہاں وہ کسی ایک نیکی سے خوش ہو کر اپنی رحمت سے بخش دیتا ہے، وہیں بعض اوقات کسی ایک گناہ پر جب وہ ناراض ہو جاتا ہے تو اس کا قہر و غضب جوش پر آ جاتا ہے، اور پھر اس کی گرفت نہایت ہی سخت ہو جاتی ہے۔ معزز سامعین، ہمارے پیارے آقا صلوات و سلام نے ہمیں یہ بھی بتا دیا کہ جہاں ایک نیکی کی وجہ سے نجات ہو سکتی ہے، وہیں کسی ایک گناہ کے سبب گرفت بھی کی جا سکتی ہے۔ لہٰذا عقل مندی وہی ہے کہ بظاہر کوئی چھوٹی سے چھوٹی نیکی ہو اسے ترک نہ کریں، کہ ہو سکتا ہے کہ یہی نیکی نجات کا ذریعہ بن جائے، اور بظاہر گناہ کتنا ہی معمولی نظر آتا ہو ہرگز نہ کریں، کہ اللہ کی نافرمانی کو معمولی سمجھنا سراسر حماقت ہے اور اس کے نہایت ہی بھیانک نتائج نکل سکتے ہیں۔